بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایران کی بات کر رہا ہوں کیونکہ وہ لباس پہ اتنا کنٹرول کر لیتے ہیں. درزی نہیں ہے نا, دوسرے سستی چیز ہے, چائنا کی چیز آ گئی. یا بندہ کہے کپڑا خریدے درزی کے پاس جائے سلو. دین کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. جب تک محنت نہیں کرو گے تب تک اللہ صلاح نہیں دیتا. تو برانڈز جب بن جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, کپڑے وہ خود بناتے ہیں, ڈیزائن وہ کرتے ہیں. اب اسی طرح جب بڑے لوگ پینٹس لینے جاتے ہیں, شرٹس لینے جاتے ہیں, ڈیزائنر کون ہے؟ وہ خود ہے. جیسا ڈیزائن چاہے گا عطا کرے. لیکن شکر خدا کریں آپ کے پاکستان میں آج بھی درزی موجود ہیں. جب درزی ہوگا تو کپڑا آپ خود خریدو گے, سائز آپ خود دو گے. دکان سے جب کپڑا لینے جاؤ گے چیک کرو گے, باریک تو نہیں ہے, موٹا کپڑا لو گے, ایسا کپڑا جس سے جسم نظر نہ آئے. تو اس طرح سے آپ کا حیا کیا ہوتا ہے, بچ جاتا ہے. لیکن بڑی آسانی سے. دوسرا کلو آپ کو یہ دے دوں کہ انسان جو دیکھتا ہے وہ اس کا فیشن بن جاتا ہے. آپ وقفوں کو چیک کریے, صرف ٹی وی دیکھیے مت, اس پہ سوچئے کہ وہ کس طریقے سے آپ کی نسلوں کو, یہ تو پاکستان کی اسٹیٹ کا کام ہے نا کہ ان چیزوں کو چیک کریں, حکومت کا کام ہے ان چیزوں کو چیک کیا جائے کہ بھائی ہماری نسلوں کو بہترین کلچر ہے, اس کلچر کو تباہ کیا جا رہا ہے. وزیر اعظم یہ بولے پاکستانی کلچر کو پروموٹ کرو, اور آپ کے ہر وقفے میں, آپ مشہور وقفے جتنے بھی دیکھیں, کوک کے وقفے دیکھیں, جتنی فورن کمپنیز ہیں, وہ صابن کی ہوں, وہ شیمپو کی ہوں, وہ پیپسی کی ہوں, وہ کوک کی ہوں, جتنی بھی کمپنی ہیں, اس وقفے میں جو خواتین آتی ہیں ایک بھی پاکستانی کپڑے نہیں پہنتی, ویسٹرن کپڑے پہنے جاتے ہیں. حالانکہ یہ جو بولا جاتا ہے کہ پاکستان کا جو بالکل مٹھی برابر ایک طبقہ ہے, مٹھی میں آنے والا, بہت زیادہ یہ لبرل سوچ والی خواتین ہوں گی تو یہ پاکستان کو اکثریت میں شامل نہیں ہوتی, یعنی آٹے میں نمک کے برابر ہے. لیکن یہ نمک جو آٹے میں نمک کے برابر ہے, یہ نمک اور اس نمک کی سوچ پورے پاکستان پہ حاوی ہے, کیونکہ میڈیا ان کے پاس ہے. دشمن چند چیزوں کو کنٹرول میں رکھتا ہے, آپ کا میڈیا کوشش کرتا ہے کنٹرول میں رہے, اس کے بعد آپ کا ایجوکیشن جو سیکٹر ہے اس کو بھی کنٹرول کرتا ہے. اب ظاہر ہے ہر بندہ کہے گا میرا بچہ اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھے, کوئی کہے گا بیکن میں پڑھے, کوئی کہے گا سٹی میں پڑھے, انگلش میڈیم اسکول میں پڑھے, بچہ اے لیول اور او لیول پڑھے. ظاہر پڑھائی بھی ضروری ہے, انگلش میڈیم کا ہونا بھی ضروری ہے. اب ان اسکولوں میں جب آپ کے بچے جاتے ہیں, آپ ان کے ٹیچرز کا حلیہ دیکھیں, جو بچے کو پڑھانے والی ٹیچر ہے اس کی ڈریسنگ دیکھیں, پوری ویسٹرن. اب سنا ہے کوئی قانون پاس کر رہے ہیں حکومت کہ ان کی ڈریسنگ اچھی کی جائے, بہت اچھا قانون ہے, اس کو پروموٹ بھی کیا جائے. لیکن یہ لاہور کی آپ ایک مثال دیتے ہیں, یہ جتنی فیمنزم تھی, پہلے دن نکلی 10, پھر 20, پھر 25, پھر 26, اب بڑھتے بڑھتے 400 میں 500 میں بدل گئیں. یہ مولا علی کا جملہ یاد رکھنا کہ باطل جتنا اپنے باطل پہ ڈٹا ہوا ہے, تو اپنے حق پہ کیوں نہیں ڈٹ جاتا اتنا؟ باطل ڈٹا ہوا ہے نا. مثلا ایک مندر کو آگ لگتی ہے, پورے سوشل میڈیا پہ ایک پریشر بلڈ کیا جاتا ہے, یا کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے کسی واہیات خاتون کے ساتھ, اور اس کو اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے کہ گورنمنٹ پریشر میں آ جاتی ہے. اس وقت سب سے بڑی طاقت مذہبی لوگوں کو کہہ رہا ہوں, جن کے پاس اللہ نے دولت دی ہے ان کو بول رہا ہوں, سب سے زیادہ اس وقت, کیونکہ آپ کے پاس اسٹیٹ نہیں ہے, آپ کے پاس پاور نہیں ہے, آپ کے پاس حکومت نہیں ہے, آپ قانون بنا نہیں سکتے, آپ الہی ولایت کو نافذ کرنے میں بالکل یعنی ناکامی کی حد تک ہیں. اب مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ آپ جب تک پریشر بلڈ نہیں کرو گے جس طرح وہ کرتے ہیں, مثلا یہاں پہ بے دین لبرل سوچ کی خواتین, مثلا یہی قانون پنجاب میں بھی یا یہاں کے ایجوکیشن سیکٹر میں کہ جینز نہ پہنی جائے, ٹائٹ کپڑے نہ پہنے جائیں. میں اس دن انٹرویو سن رہا تھا, ایک اینکر تھی جو بالکل اسی لبرل سوچ کی ہیں اور کوئی پڑھی لکھی بھی نہیں ہے, لیکن ایسے ایسے ان پڑھ لوگوں کو جن کا بیک گراؤنڈ کوئی ایجوکیشن سے بھی زیادہ وابستہ نہیں ہے, اور صرف ان کی ڈریسنگ آپ دیکھیں, ان کو بڑے بڑے شوز اور بڑے بڑے پروگرام دیے جاتے ہیں, کیونکہ ایسے پپٹس ان کی ہونا میڈیا میں ضروری ہیں. اب ظاہر ایک ARY پہ یا کسی بڑے چینل پہ اگر وہ آ جائے, ظاہر کروڑوں پاکستانی اسے دیکھ رہے ہیں, خواتین دیکھ رہی ہیں, آپ کا بچہ دیکھ رہا ہے, آپ کی بچی دیکھ رہی ہے, وہ آہستہ ان کی سوچوں کو کیا کرے گی, آہستہ آہستہ یہ زہر ڈال کے ان کی سوچوں کو بدل دے گی. اور یہی لوگ پھر پریشر بلڈ کرتے ہیں, پھر حکمران اسی پریشر میں آ کے اچھے قوانین کو بھی کیا کر دیتے ہیں, منسوخ کر دیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا نا, یہ سندھ اسمبلی تھی یا نیشنل اسمبلی کے, ایک ہندو نے کہا بھائی میں قرارداد لایا ہوں کہ پاکستان میں شراب کو بین کیا جائے. ایک ہندو, ایک کرسچن یہ بولے
کہ میں کہتا ہوں شراب. اس نے کیوں کہا؟ یہ مسلمانوں کو ذلیل کرنے کے لیے اس نے کہا. ان کے ہاں تو حلال ہے نا, لیکن اسے پتا تھا میری قرارداد لانے سے پاس تو ہونی نہیں ہے. اسے پتا تھا, تو اس نے ذلیل کرنے کے لیے, ان کو اپنا چہرہ دکھانے کے لیے, تم ہمیں بولتے ہو ہم شراب پیتے ہیں لیکن تو خود شرابی ہے اور اس قانون کو کبھی پاس ہونے ہی نہیں دے گا. یہ ذلیل کرنے کے لیے ایسے قوانین لائے جاتے ہیں. تو جب تک آپ پریشر بلڈ نہیں کرو گے, پریشر کون بلڈ کرے گا؟ وہ جوان جو میڈیا میں ماہر ہیں. مثلا اگر وہ عریانی پھیلا رہی ہے, وہ بے حیائی پھیلا رہی ہے, تو حجاب کی کمپین چلا, سوشل میڈیا پہ حجاب کی کمپین چلا, 4 اہل سنت کو ملا لے, 4 جماعت اسلامی والوں کو ملا لے, اور اتنی اس ملک میں حجاب کی حمایت میں جلوس نکال. اگر 50,000 خواتین حجاب کی حمایت میں نکلیں, ہونا تو یہ چاہیے نا کہ 40 حسینی میں زینب کی چادر کی حفاظت والی خواتین, ہاں ایک ایسا خواتین کا جلوس نکلے, بینرز چادر کی حمایت میں ہونے چاہیے. ہاں ہم ان جلوسوں سے بہت آؤٹ پٹ لے سکتے ہیں, لیکن آؤٹ پٹ ہم نہیں لیتے, صرف ماتم کر کے ہم چلے جاتے ہیں. ایک ریکارڈ آتا ہے بھائی 10 لاکھ لوگ آئے, لیکن تم جو یزیدی سوچ, جو دجالی سوچ, یہ اٹیک ہے یزیدی سوچوں کا کہ مثلی لا یبایع مثل یزید. یزیدیت یہی ہے کہ حجاب کے خلاف بولا جائے, یزیدیت یہی ہے کہ فیمنزم اس ملک میں بڑھایا جائے. یہ یزیدیت کا چہرہ ہے کہ سیدہ زینب روتی رہیں پوری زندگی, صرف ایک چادر مانگتی رہیں. امام سجاد 40 سال اس چادر کے لیے روتے رہے نا. تو اگر اسی چیز کو پریشر بلڈ کریں گے میڈیا کے ذریعے سے, تو آپ اس ملک کے قوانین کو بھی نافذ کروا سکتے ہیں. تعداد آپ کی بھی کم نہیں, اور دیندار اہل سنت کی بھی تعداد کم نہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. مولا فرماتے ہیں علی کا چاہنے والا ہمیشہ حالت وضو میں رہتا ہے. یہ شرط دخول ولایت. اب لباس پاک کر لیا, کپڑے پاک کر لیے, تیسری شرط یہ ہے کہ ہمیشہ اہل بیت کا چاہنے والا جو ولائی ہے وہ حالت وضو میں رہتا ہے. الوضوء نور, وضو کیا ہے؟ نور ہے. خود کو نورانی بنا وضو کے ذریعے. آیت اللہ بہجت ایک بوڑھے کو دور سے بولا, مجمع اتنا کا اس بوڑھے کو بولا, ملے, اس کے ماتھے کا بوسہ لیا, اسے دعا دی, بوڑھا چلا گیا. آغا بہجت کو بولا اس بوڑھے کو آپ نے کیوں بلایا؟ اتنا مجمع تھا. کہا مجھے اس کے چہرے سے نور نظر آ رہا تھا. جب دوڑے دوڑے بوڑھے کے پاس گئے, بتاؤ تو صحیح تو کیا کرتا ہے تیرے چہرے سے؟ تہجد پڑھتا ہے, کیا کرتا ہے؟ اس نے کوئی خاص عمل نہیں کرتا, لیکن ایک عمل ضرور کرتا ہوں, ہمیشہ حالت وضو میں رہتا ہوں, ہمیشہ دائم الوضو رہتا ہوں. اور بھائی میرے نزدیک ہے کہ کرونا کا بھی سب سے بڑا علاج وضو ہے. اب آپ تھوڑی تھوڑی دیر میں سینیٹائز کرتے ہیں ہاتھوں کو. اب اس کے بھی بڑے ڈاکٹرز نے بتائے, ظاہر ہے الکوہل ہے, اس میں مختلف چیزیں ہیں, تو دن میں 5 مرتبہ 6 مرتبہ 10 مرتبہ بندہ ہاتھوں کو سینیٹائز کر رہا ہے. اب وائرس ہوتا کہاں؟ یا گلے میں یا ناک میں, ٹھیک ہے. اب بندہ جب بھی دن میں پورا دن وضو کے ساتھ رہے, کم از کم 5 نمازیں تو 5 وضو تو بنتے ہیں, ہاں 3-4 ایکسٹرا اور وضو بھی کر لیا کرو. تو جب وضو کرو گے تو کلی بھی بندہ کرتا ہے, اگر گلے میں ہوگا تو وہاں سے نکل آئے گا, اور بندہ ناک میں بھی پانی ڈالتا ہے, اگر یہاں پر وائرس ہوگا تو وہاں پہ نکل آئے گا. اور تمام تر ڈاکٹرز ہی بتاتے ہیں بہترین شے اگر کسی وائرس کو, جراثیم کو مٹانے کے لیے ہے وہ پانی ہے. پانی بہترین چیز ہے. تو ہاتھ کبھی اس کھانے سے پہلے ہاتھ دھو, کھانے کے بعد ہاتھ دھو. اسلام میں اتنی تاکید کیوں ہے؟ کیونکہ سارے وائرسز مر جاتے ہیں. اب بندہ وضو کرے, نور کا نور رہے گا, چہرے میں نورانیت بھی آئے گی, اور اس کے بعد بندہ کبھی بیمار بھی نہیں ہوگا. میری تو یہی عادت ہے کہ ہمیشہ کوشش کیجیے جتنا زیادہ وضو کیا جائے. دوسرا عقیدہ بھی ہونا چاہیے, صرف ایمان نہیں, عقیدہ بھی, کہ مجلس حسین میں آنے سے بیماریاں نہیں آتی, شفا ملتی ہے. جو مجھے سن رہے ہیں یا سوشل میڈیا پہ جو لوگ دیکھیں گے, اگر کوئی اس ڈر سے مجلس میں نہیں آ رہا کہ میں بیمار ہو جاؤں گا, تو سمجھ لو تیرا عقیدہ کمزور ہے. صحیح و سند روایات ہیں کہ معصوم کا فرمان ہے اگر کوئی بیمار بھی ہے اسے حسین کی مجلس شفا دیتی ہے. ہاں